بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار علی بہار لیکچر اردو ایڈورس کالج پشاور آپ سے مخاطب ہیں شکیب جلالی کے غزل کے ساتھ۔ شکیب جلالی کے حوالے سے بات کریں گے، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، زندگی کیسی گزاری۔ تو جناب ولادت 1934 اور وفات ہیں 1966۔ سید حسن رضوی شکیب جلالی قصبہ جلالی ضلع علی گڑھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بدایوں میں حاصل کی۔ شکیب جلالی کی معاشی حالت شروع سے خراب تھی۔ والد کی بیماری کے باعث سارے گھر کی ذمہ داری ان پہ آن پڑی کہ یہاں پاکستان کے بعد وہ پاکستان چلے آئے اور لاہور سے BA کیا۔ ابتدا میں رسائل کے دفاتر میں ملازمت کی، پھر محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے۔ ان کی تمام زندگی کرب ملال اور تلخیوں میں گزری۔ وہ اکثر بیمار رہا کرتے تھے اور آخر میں کئی ذہنی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ صرف 32 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شکیب جلالی کی زندگی میں بہت سے دکھ درد کے واقعات ملتے ہیں۔ پیدائش سے لے کر جوانی تک زندگی کرب و ملال میں گزری، کیونکہ جوانی میں ہی زندگی کی ڈور اپنے ہاتھ سے کھینچ لی اور ہمیشہ کے لیے زندگی کو خیر بات کہہ دیا۔ ذہنی اور نفسیاتی امراض جو زیادہ تر تنگ دستی اور رنج و الم کی وجہ سے جنم لیتے ہیں، شکیب جلالی کو خودکشی پہ مجبور کیا۔ شکیب جلالی کا مجموعہ کلام روشنی ہے روشنی بہت جلد مقبول ہوا اور اس کے اکثر اشعار زبان زد عام ہو گئے۔ انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز اس وقت کیا جب اردو غزل نئے امکانات اور تجربات سے گزر رہی تھی۔ ذہنی اور فکری رویوں میں تبدیلی آ رہی تھی۔ اس دور میں ایسے شعراء کرام قابل قدر جانے جاتے تھے جن کے ہاں اصلی شعور کے ساتھ ساتھ تجربات اور مشاہدات میں بھی جدت نظر آئے۔ جدید رجحانات کے باعث شکیب جلالی بہت جلد مقبول ہو گئے، بہت جلد ممتاز ہو گئے۔ وہ آسان زبان کے شاعر سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان آسان الفاظ میں بھی معنوی تہداری موجود ہیں۔ شکیب جلالی نے چند ایک نظمیں بھی کہی ہیں، لیکن ان کی اصل مہارت غزل کے میدان میں ہے۔ لاجواب شاعر تھے، مقبول شاعر تھے۔ ضروری نہیں کہ شاعر یا نثر نگار زیادہ تخلیق سے کام لیں تو بلند مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات کم تخلیق میں بھی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہیں۔ شکیب جلالی کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا۔ ان کا شعری مجموعہ روشنی اے روشنی نے اتنی مقبولیت حاصل کر لی کہ ہر زبان پر ان کے اشعار تھے اور یہ مقام شعراء کو کم ہی نصیب ہوتا ہے۔ 1936 کے بعد اردو میں ترقی پسند تحریک شروع ہو گئی، جس نے نظم اور نثر دونوں کو متاثر کیا اور نئے موضوعات سامنے رکھ دیے۔ لوگوں کے رویوں میں بھی تبدیلی آ رہی تھی اور ایک عجیب کیفیت کا سامنا تھا۔ شکیب جلالی نے اپنے واقعات اور مشاہدات کو شاعری میں بیان کر کے اس وقت کے بارے میں ایک سچی تصویر پیش کی۔ غزل میں نیا پن دیکھنے کو ملا۔ شکیب جلالی نے آسان الفاظ میں شاعری کر کے شاعری کو عوام کے قریب لانے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں کہ کہاں رکیں گے مسافر نئے زمانوں کے، کہاں رکیں گے مسافر نئے زمانوں کے، بدل رہا ہے جنوں زاویے اڑانوں کے۔ ہوا کے دشت میں تنہائی کا گزر ہی نہیں، ہوا کے دشت میں تنہائی کا گزر ہی نہیں، میرے رفیق ہیں مطرب کئی گئے زمانوں کے، کبھی ہمارے نقوشی قدم کو ترسیں گے، کبھی ہمارے نقوشی قدم کو ترسیں گے، وہی جو آج ستارے ہیں آسمانوں کے۔ والد ذہنی بیماریوں کے شکار تھے۔ اس نے شکیب جلالی کی والدہ کو چلتی ٹرین کے آگے پھینک کر مار دیا۔ یہ منظر شکیب جلالی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے 32 سال کی عمر میں شکیب نے بھی چلتی ٹرین کے آگے کود کر خودکشی کر لی۔ اس کے جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا جس پر یہ اشعار درج تھے: عالم میں جس کی دھوم تھی اس شاہکار پر، دیمک نے جو لکھے کبھی وہ تبصرے بھی دیکھ۔ تو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں، تو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں، آنکھوں کو اب نہ ڈانپ مجھے ڈوبتے بھی دیکھ۔ وہ دیکھ لیں
تو نظاروں میں آگ لگ جائیں، وہ دیکھ لیں تو نظاروں میں آگ لگ جائیں، خدا گواہ بہاروں میں آگ لگ جائیں، نگاہ لطف و کرم دل پہ اس طرح ڈالو بجھے بجھ شراروں میں آگ لگ جائیں، نظر اٹھا کے جنوں دیکھ لیں اگر ایک بار تجلیات کی دھاروں میں آگ لگ جائیں، بہار ساز ہے میری نظر کی ہر جنبش میری پلا سے بہاروں میں آگ لگ جائیں، گلوں کے رخ سے شرارے ٹپک رہے ہیں شکیب، عجب نہیں جو بہاروں میں آگ لگ جائیں۔ غزل کے اجزائے ترکیبی پہ بات کریں گے۔ مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف۔ مطلع کسی غزل کے پہلے شعر کو کہا جاتا ہے۔ مطلع میں اکثر و بیشتر دونوں میں سے ہم کافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں، جیسا کہ اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں، اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں، کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں۔ یہ غزل کا پہلا شعر ہے، ان کے دونوں مصرعیں ہم کافی اور ہم ردیف ہیں۔ مقطع، غزل کا آخری شعر میں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جیسے احمد فراز کی غزل کا ایک مقطع ہے کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی نظم یا غزل میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم وزن الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ یہاں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ الفاظ ہم وزن ہو ضروری نہیں کہ وہ ہم معنی بھی ہوں۔ ایسے چپ ہیں کہ یہ منزل بھی کڑی ہو جیسے، ایسے چپ ہیں کہ یہ منزل بھی کڑی ہو جیسے، تیرا ملنا بھی جدائی کی گھڑی ہو جیسے۔ اس میں کڑی اور گھڑی قافیہ ہیں۔ ردیف، کسی نظم یا غزل میں قافیے کے بعد مسلسل دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں کہ دل تو وہ برگ خزاں ہیں کہ ہوا لے جائیں، دل تو وہ برگ خزاں ہیں کہ ہوا لے جائیں، غم و آندھی ہیں کہ صحرا بھی اڑا لے جائیں۔ اس شعر میں لے جائیں لے جائیں ردیف ہیں۔ غزل کا مطلع ہے کہ آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پس دیوار گرے۔ اس شعر میں شاعر نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، غم اور خوشی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ساتھ سائے کی طرح چلتی رہتی ہیں، لیکن بعض انسان کی زندگی خوشیوں کی کثرت ہوتی ہیں اس میں، اور بعض انسانوں کی زندگی میں غموں کی کثرت ہوتی ہیں اور ان کو غموں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں کہ مجھے خوشی ملی تو کئی درد مجھ سے روٹ گئے، خوشی ملی تو کئی درد مجھ سے روٹ گئے، دعا کرو کہ میں پھر سے اداس ہو جاؤں۔ شکیب جلالی کی زندگی بھی غموں سے عبارت ہے۔ اس شعر میں پتھر غموں کے لیے اور پھل خوشیوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ شکیب جلالی کہتے ہیں کہ میری زندگی میں ہمیشہ رنج و الم ہی آئیں، خوشی تو ایسے باغتی ہیں جیسے کوئی بدروح کو دیکھ کر بھاگنے پر مجبور ہو۔ میری زندگی میں پتھر ہی پتھر یعنی غم اور غم آتے ہیں، اور میری زندگی میں خوشیاں یعنی پھل کسی اور کے حصے میں آ جاتے ہیں۔ مجھے گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں، مجھے گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں، جس طرح سائے دیوار پہ دیوار گرے۔ اس شعر میں شکیب جلالی نے کمال خودداری کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ غیرت مند اور باصلاحیت لوگ ہمیشہ خوددار ہوا کرتے ہیں۔ شکیب نے زندگی کے دکھ درد دیکھے ہیں، کسی نے ساتھ نہیں دیا، لیکن شکیب جلالی نے بھی سوائے اللہ کے کسی سے مدد نہیں مانگی۔ وہ کچھ مانگا، جو کچھ مانگا رب سے مانگا جو دینے والا ہے، انسان سے کوئی توقع نہیں رکھتا۔ انسان سوائے دکھ درد کے اور کیا دے سکتا ہے؟ راما اوتار گپتا کہتے ہیں کہ خودداری حیات کو رسوا نہیں کیا، خودداری حیات کو رسوا نہیں کیا، ہم نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا، ہم نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا، اور جاں سے عزیز تھا ہمیں دستار کا وقار، جاں سے عزیز تھا ہمیں دستار کا وقار، ظالم کو سر تو دے دیے سجدہ نہیں کیا۔ شکیب جلالی بھی کہتے ہیں کہ جس طرح دیوار کا سایہ دیوار ہی پہ گرتا ہے، اس طرح میں بھوک افلاس
دکھ، درد، رنج و علم، بے بسی و لاچاری سے ہار کر اپنے ہی قدموں میں گروں گا۔ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا میری خودداری کی توہین ہے۔ تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کی طرح، تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کی طرح، یہ ستارے میرے گھر ٹوٹ کے بیکار گرے۔ اصل میں مصرع یہ ہے کہ تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کے خطوط۔ شکیب جلالی نفسیاتی اور اعصابی لحاظ سے بہت کمزور ہو چکے تھے۔ اس کے پیچھے وہ دکھ درد ہیں جو شکیب کی قسمت میں آئے۔ والد ذہنی بیمار تھے۔ والد نے ان کے ہاں یا ان کے سامنے ان کی والدہ کو چلتی ٹرین کے آگے پھینک دیا۔ تبھی تو شکیب جلالی نے 32 سال کی عمر میں زندگی کا خاتمہ کیا۔ یہ شعر صنعت تضاد کی بہترین مثال ہیں۔ شکیب جلالی اس بات کو ذہنی طور پر قبول کر چکے ہیں کہ میرے گھر کا راستہ صرف غموں کو معلوم ہے، خوشیاں کسی اور کے دروازے پہ جا کر دستک دیتی ہیں۔ شکیب جلالی کہتے ہیں اجالے یعنی یہاں مراد خوشیاں ہیں، کبھی آتی بھی نہیں ہیں، اور اگر آئیں بھی تو صرف تیرگی یعنی غم کا باعث بن جاتی ہیں۔ یعنی اگر میرے گھر میں ستارے بھی جو روشنی کی علامت ہے گر جائیں تو اندھیروں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ آگے کہتے ہیں کہ دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں، دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں، میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گرے۔ اس شعر میں شکیب جلالی نے جن احساسات و جذبات کا اظہار کیا ہے، ایسا تبھی ہوتا ہے جب انسان اس سے گزرا ہو۔ پھر وہی بات کہ شکیب جلالی دکھ درد کے سائے میں پلے بڑھے، گھر کی خراب حالت دیکھی، اپنے گھر کو اپنی آنکھوں سے اجڑتے ہوئے دیکھا۔ دل میں یہ تمام کیفیات تا مرگ محفوظ رہیں اور ایسے محفوظ کے شکیب جلالی کو خودکشی پہ مجبور کیا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جب میں ہمسائے میں اس قسم کے حالات کو دیکھتا ہوں تو وہ ساری کہانی میری آنکھوں کے سامنے ریل کی طرح چلنے لگتی ہیں، اس لیے دوسرے لوگوں کی نسبت مجھے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ دیوار گرنے سے مراد دکھ درد کا ظاہر ہونا ہے۔ میں اپنے در و بام کی طرف دیکھتا ہوں کہ کہیں اس طرح پھر سے کوئی نیا غم میری زندگی کو برباد نہ کر دے۔ مجھ سے کسی کا دکھ درد نہیں دیکھا جاتا۔ آگے کہتے ہیں کہ وقت کی ڈور خدا جانے کہاں سے ٹوٹے، وقت کی ڈور خدا جانے کہاں سے ٹوٹے، کس گھڑی سر پہ یہ لٹکی ہوئی تلوار گرے۔ اس شعر میں شاعر نے دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے کہ دنیا آپ کو نہیں بتاتی کہ کب یہاں سے رخصت ہونا ہے، کب یہاں سے جانا ہے، ان لوگوں سے بچھڑنا ہے جو تمہیں بہت عزیز ہیں۔ اسد اللہ خان غالب کہتے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ ایک دن تو معین ہے لیکن وہ کون سا دن ہے اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں۔ شکیب جلالی بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ موت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ میری زندگی کی تلخیاں ایک نامعلوم مقام پر ختم ہو جائے گی، لیکن انسانوں سے ملے رنج و غم کو بھول سکتا ہوں، یہ ممکن نہیں۔ اس غزل کے مقطع میں شکیب جلالی کہتے ہیں کہ دیکھتے کیوں ہے شکیب اتنی بلندی کی طرف، دیکھتے کیوں ہو شکیب اتنی بلندی کی طرف، نہ اٹھایا کرو سر کو کہ یہ دستار گرے۔ غزل کے اس آخری شعر میں یعنی مقطع میں شکیب جلالی اپنے آپ سے بھی مخاطب ہیں تو دنیا والوں سے بھی کہ انسان بہت کمزور ہیں لیکن اپنے آپ کو بہت طاقتور اور مضبوط سمجھتا ہے۔ دنیا والوں نے فرعون کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا، نمرود کو خوار ہوتے ہوئے دیکھا، شیدات کو بے عزت ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر بھی انا اور ضد پہ قائم ہیں۔ انسان اگر اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزارے تو کچھ بھی نہیں، اگر اپنی حیثیت کو بھول کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں تو رسوائی اس کا مقدر ہے۔ غرور و تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، جس نے بھی تکبر اختیار کیا وہ ذلیل و رسوا ہو گیا ہے۔ اس سے بچ کر رہنے میں ہی
عافیت ہے۔ مشق پہ بات کریں گے۔ سوال کے کلام میں عادات کا ذکر کرنا، خواہ وہ ترتیب سے ہوں یا بے ترتیب ہو، صفت العادات کہلاتا ہے۔ جیسے آنکھیں پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، آنکھیں پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پس دیوار گرے۔ سیاقت العادات کی مزید 3 مثالیں لکھے تو دو اشعار یہاں پہ کہ عمرِ دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمرِ دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، دو آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔